بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پلیز آپ اسلامک دنیا چینل کو لائک کیجیے، فالو کیجیے اور سبسکرائب کیجیے، شکریہ۔ نافع نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جب تم میں سے کوئی شخص جمعے کے لیے آنے کا ارادہ کرے تو وہ غسل کرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1951۔ لیث نے ابن شہاب سے، انہوں نے عبداللہ بن عمیر سے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر کھڑے ہو کر فرمایا، تم میں سے جو جمعے کے لیے آئے وہ غسل کرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1952۔ ابن جریج نے کہا ابن شہاب نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے دونوں بیٹوں سالم اور عبداللہ سے خبر دی، انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سابقہ حدیث کے مانند روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1953۔ یونس نے ابن شہاب سے، انہوں نے سالم بن عبداللہ سے اور انہوں نے اپنے والد سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ آگے اسی سابقہ حدیث کے مانند ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1954۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کے دن لوگوں کو خطاب فرما رہے تھے کہ اسی اثنا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے ایک شخص داخل ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں آواز دی، آنے کی یہ کون سی گھڑی ہے؟ انہوں نے کہا میں آج مصروف ہو گیا، گھر لوٹتے ہی میں نے اذان سنی اور صرف وضو کیا اور حاضر ہو گیا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اور وہ بھی صرف وضو؟ حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرنے کا حکم دیتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1955۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ایک بار حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کے دن لوگوں کو خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اسی دوران میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر تعریض کی یعنی اعتراض کیا اور کہا لوگوں کو کیا ہوا کہ اذان کے بعد دیر لگاتے ہیں؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے امیر المومنین، میں نے اذان سننے پر اس سے زیادہ کچھ نہیں کیا کہ وضو کیا ہے اور حاضر ہو گیا ہوں۔ اس پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اور وہ بھی صرف وضو؟ کیا تم لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے نہیں سنا جب تم میں سے کوئی جمعے کے لیے آئے تو وہ غسل کرے؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 1956۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کے دن ہر بالغ شخص پر غسل کرنا واجب ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1957۔ عروہ بن زبیر نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا جمعے کے لیے لوگ اپنے گھروں سے اور عوالی سے باری باری آتے تھے، وہ اونی عبائیں پہنے ہوتے تھے اور راستے میں ان پر گرد و غبار بھی پڑتا تھا جس کی وجہ سے ان سے بو پھوٹتی تھی۔ ان میں سے ایک انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف فرما تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہی اچھا ہو کہ تم لوگ اس دن کے لیے صاف ستھرے ہو جایا کرو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1958۔ عمرہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا لوگ کام کاج والے تھے، ان کے نوکر چاکر نہ ہوتے تھے، وہ ایسے تھے کہ ان سے بو آتی تھی، تو ان سے کہا گیا کیا ہی اچھا ہو کہ تم جمعے کے دن نہا لیا کرو۔ صحیح مسلم
حدیث نمبر 1559۔ سعید بن ابی بلال اور بکیر بن اشج نے ابو بکر بن منقدر سے حدیث بیان کی، انہوں نے عمر بن سلیم سے، انہوں نے عبد الرحمن بن ابی سعید خدری سے، اور انہوں نے اپنے والد حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن غسل کرنا ہر بالغ شخص پر واجب ہے، اور مسواک کرنا بھی، اور ہر شخص اپنی استطاعت کے مطابق خوشبو استعمال کرے۔ البتہ بکیر نے سند میں عبد الرحمن کا ذکر نہیں کیا اور خوشبو کے بارے میں کہا چاہے وہ عورت کی خوشبو کیوں نہ ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1960۔ روح بن عبادہ اور عبد الرزاق نے ابن جریج سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا مجھے ابراہیم بن میسرہ نے طاؤس سے خبر دی، اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ انہوں نے جمعے کے دن غسل کرنے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بیان کیا۔ طاؤس نے کہا میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا اگر اس کے گھر والوں کے پاس موجود ہو تو وہ خوشبو یا تیل بھی استعمال کر سکتا ہے؟ انہوں نے جواب میں کہا میں یہ بات نہیں جانتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1961۔ محمد بن بکر اور ضحاک بن مخلد دونوں نے ابن جریج سے اسی سند کے ساتھ سابقہ حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1962۔ طاؤس نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، آپ نے فرمایا ہر مسلمان پر اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ وہ ہر 7 دنوں میں کم سے کم ایک بار نہائے، اپنا سر اور اپنا جسم دھوئے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1963۔ ابو صالح سمان نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جمعے کے دن غسل جنابت جیسا غسل کیا پھر مسجد چلا گیا تو اس نے گویا ایک اونٹ قربان کیا، اور جو دوسری گھڑی میں گیا تو گویا اس نے گائے قربان کی، اور جو تیسری گھڑی میں گیا تو گویا اس نے سینگوں والا ایک مینڈھا قربان کیا، اور جو چوتھی گھڑی میں گیا اس نے گویا ایک مرغ اللہ کے تقرب کے لیے پیش کیا، اور جو 5ویں گھڑی میں گیا اس نے گویا ایک انڈا تقرب کے لیے پیش کیا۔ اس کے بعد جب امام آ جاتا ہے تو فرشتے ذکر یعنی عبادت اور امور خیر کی یاد دہانی سنتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1964۔ قتیبہ بن سعید اور محمد بن رمح بن مہاجر نے حدیث بیان کی، ابن رمح نے کہا ہمیں لیث نے عقیل بن خالد سے خبر دی، انہوں نے ابن شہاب سے روایت کی، انہوں نے کہا مجھے سعید بن مسیب نے خبر دی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کے دن جب امام خطبہ دے رہا ہو اس وقت اگر تم نے اپنے ساتھی سے کہا خاموش رہو تو تم نے فضول کوئی کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1965۔ عبد الملک بن شعیب بن لیث نے کہا مجھ سے میرے والد شعیب نے میرے دادا لیث سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا مجھ سے عقیل بن خالد نے ابن شہاب سے، انہوں نے عمر بن عبدالعزیز سے، انہوں نے عبداللہ بن ابراہیم بن قارث سے روایت کی، نیز انہوں یعنی ابن شہاب زہری نے ابن مسیب سے بھی روایت کی، ان دونوں یعنی عمر بن عبدالعزیز اور سعید بن مسیب نے ان یعنی ابن شہاب سے حدیث بیان کی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، آگے اسی سند حدیث کے مانند ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1966۔ ابن جریج نے کہا ابن شہاب نے مجھے اس حدیث کی دونوں سندوں کے ساتھ اس حدیث میں اسی کے مانند خبر دی، البتہ ابن جریج نے عبداللہ بن ابراہیم بن قارث کے بجائے ابراہیم بن عبداللہ بن قارث کہا ہے۔ امام مسلم نے نام کی درستی کے لیے یہ سند بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1967۔ ابو زناد نے اعرج سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے،
اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن جب امام خطبہ دے رہا ہو اس وقت اگر تم نے اپنے ساتھی سے کہا خاموش رہو تو تم نے خود شور مچایا۔ ابو زناد نے کہا یہ فقد لغیتا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے کی لغت ہے، جبکہ عام مروجہ لغت فقد لغوتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1968۔ یحییٰ بن یحییٰ اور قتیبہ بن سعید نے مالک بن انس سے، انہوں نے ابو زناد سے، انہوں نے اعرج سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، اس میں ایک گھڑی ہے، اس گھڑی کی موافقت کرتے ہوئے کوئی مسلمان بندہ نماز پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے جو کچھ بھی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عطا کر دیتا ہے۔ قتیبہ نے اپنی روایت میں اضافہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اشارہ فرما کر اس گھڑی کے قلیل ہونے کو واضح کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1669۔ ایوب نے محمد سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جمعے کے دن میں ایک گھڑی ہے، کوئی مسلمان بھی کھڑا نماز پڑھتے ہوئے اس کی موافقت کر لیتا یعنی اسے پا لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے کسی خیر کا سوال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے وہی خیر عطا کر دیتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے اس کے قلیل اور کم ہونے کو بیان کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1970۔ ابن عون نے محمد سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگے اسی سابقہ حدیث کے مانند ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1971۔ سلمہ بن علقمہ نے محمد سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگے اسی سابقہ حدیث کے مانند ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1972۔ محمد بن زیاد نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، آپ نے فرمایا، جمعے کے دن میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ سے کسی خیر کا سوال کرتے ہوئے اس کی موافقت نہیں کرتا مگر اللہ تعالیٰ اسے وہی خیر عطا کر دیتا ہے۔ فرمایا یہ ایک چھوٹی سی گھڑی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1973۔ حمام بن منبہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، لیکن انہوں نے وَهِيَ سَاعَةٌ خَفِيفَةٌ یعنی وہ ایک چھوٹی سی گھڑی ہے نہیں کہا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1974۔ ابو بردہ بن ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا مجھ سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا، کیا تم نے اپنے والد کو جمعے کی گھڑی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کرتے ہوئے سنا ہے؟ کہا میں نے کہا جی ہاں، میں نے انہیں یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے یہ امام کے بیٹھنے سے لے کر نماز مکمل ہونے تک ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1975۔ ابن شہاب نے کہا مجھے عبد الرحمن اعرج نے خبر دی، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین دن جس پر سورج طلوع ہوتا ہے جمعے کا دن ہے، اسی دن آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے اور اسی دن جنت میں داخل کیے گئے اور اسی دن اس سے نکالے گئے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1976۔ ابو زناد نے اعرج سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین دن جس میں سورج نکلتا ہے جمعے کا دن ہے، اسی دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تھا
اور اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا اور اسی میں انہیں اس سے نکالا گیا، یعنی خلافت عرضی سونپی گئی، اور قیامت بھی جمعے کے دن ہی برپا ہوگی۔ صالح مومنوں کے لیے یہ انعام عظیم حاصل کرنے کا دن ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1977۔ عمرو ناقد نے کہا، ہمیں سفیان بن عیینہ نے ابو زناد سے حدیث سنائی، انہوں نے اعرج سے، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم سب سے آخری ہیں اور قیامت کے دن سب سے پہلے ہوں گے۔ یہ اس کے باوجود ہے کہ ہر امت کو کتاب ہم سے پہلے دی گئی اور ہمیں ہماری کتاب ان کے بعد دی گئی۔ پھر یہ دن جسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھ دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ہماری رہنمائی فرمائی۔ لوگ اس معاملے میں ہمارے بعد ہیں۔ یہود کل یعنی جمعے سے اگلا دن یعنی ہفتہ منائیں گے، اور نصارہ پرسوں یعنی ہفتے سے اگلا دن اتوار کا منائیں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1978۔ ابن ابی عمر نے کہا، ہمیں سفیان نے ابو زناد سے حدیث سنائی، انہوں نے اعرج سے، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ نیز سفیان نے عبداللہ بن طاؤس سے، انہوں نے اپنے والد طاؤس بن کیسان سے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم سب کے بعد آنے والے ہیں اور قیامت کے دن ہم سب سے پہلے ہوں گے، اسی مذکورہ بالا حدیث کے مانند۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1979۔ ابو صالح نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم آخری ہیں، پھر بھی قیامت کے دن پہلے ہوں گے اور ہم ہی پہلے جنت میں داخل ہوں گے، البتہ انہیں یعنی ان کی کتاب ہم سب سے پہلے دی گئی اور ہمیں ہماری کتاب ان کے بعد دی گئی۔ انہوں نے آپس میں اختلاف کیا اور اللہ تعالیٰ نے ہماری اس حق کی طرف رہنمائی فرمائی جس میں انہوں نے اختلاف کیا تھا۔ یہ جمعہ ان کا وہی دن تھا جس کے بارے میں انہوں نے اختلاف کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی طرف رہنمائی کر دی۔ راوی نے کہا جمعے کا دن مراد ہے، آج کا دن ہمارا ہے اور کل کا دن یہودیوں کا ہے، اس سے اگلا دن عیسائیوں کا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1980۔ وہاب بن منبع کے بھائی حمام بن منبع نے کہا، یہ حدیث ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی۔ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم آخری ہیں مگر قیامت کے دن سبقت لے جانے والے ہوں گے، اس کے باوجود کہ ان لوگوں کو ہم سے پہلے کتاب دی گئی اور ہمیں ان کے بعد دی گئی، اور یہ جمعہ ان کا وہی دن ہے جو ان پر فرض کیا گیا تھا، اور وہ اس کے بارے میں اختلاف میں پڑ گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ہماری رہنمائی فرمائی، اس لیے وہ لوگ اس عبادت کے دن کے معاملے میں ہم سے پیچھے ہیں۔ یہود اپنا دن کل منائیں گے اور عیسائی پرسوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1981۔ ابو قریب اور واصل بن عبد الاعلی نے کہا، ہم سے ابن فضیل نے ابو مالک اشجعی سعد بن طارق سے حدیث بیان کی، انہوں نے ابو حازم سے، اور انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ نیز انہوں یعنی ابو مالک نے ربیعی بن حراج سے، اور انہوں نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ ان دونوں صحابیوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ ہم سے پہلے تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں جمعے کی راہ سے ہٹا دیا، اس لیے یہود کے لیے ہفتے کا دن ہو گیا اور نصارہ کے لیے اتوار کا دن۔ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں لایا اور جمعے کے دن کی طرف ہماری رہنمائی فرما دی، اس نے جمعہ پھر ہفتہ پھر اتوار رکھا۔ جس طرح وہ عبادت کے دنوں میں ہم سے پیچھے ہیں، اسی طرح قیامت کے دن بھی ہم سے پیچھے ہوں گے۔ اہل دنیا میں سے ہم سب کے بعد ہیں اور قیامت کے دن سب سے پہلے ہوں گے، جن کا فیصلہ باقی مخلوقات سے پہلے کر دیا جائے گا۔ واصل کی روایت میں المقضی لہم کی جگہ المقضی بینہم یعنی جن کے درمیان فیصلہ ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1982۔ ابن ابی زائدہ نے ابو مالک سعد بن طارق سے خبر دی،
انہوں نے کہا ربیع بن حراش نے مجھے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی۔ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہماری رہنمائی جمعے کی طرف کی گئی اور جو لوگ ہم سے پہلے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے اس سے دوسری راہ پر لگا دیا۔ آگے ابن فضیل کے ہمانہ حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1983۔ ابو عبداللہ اغر نے خبر دی کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جمعے کا دن ہوتا ہے تو مسجد کے دروازوں میں سے ہر دروازے پر فرشتے ہوتے ہیں جو آنے والوں کی ترتیب کے مطابق پہلے کا نام لکھتے ہیں، اور جب امام ممبر پر بیٹھ جاتا ہے تو وہ ناموں والے صحیفے لپیٹ دیتے ہیں اور آ کر ذکر یعنی خطبہ سنتے ہیں، اور گرمی میں پہلے آنے والے کی مثال اس انسان جیسی ہے جو اونٹ قربان کرتا ہے، پھر جو آیا گویا وہ گائے قربان کر دیتا ہے، پھر جو آیا گویا وہ مینڈا قربان کر دیتا ہے، پھر جو آیا گویا وہ تقرب کے لیے مرغی پیش کرتا ہے، پھر جو آیا گویا وہ تقرب کے لیے انڈا پیش کرتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1984۔ سعید بن مسیب نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی سابقہ حدیث کے مانند روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1985۔ سہیل کے والد ابو صالح سمان نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد کے دروازوں میں سے ہر ایک دروازے پر ایک فرشتہ ہوتا ہے جو پہلے آنے والے کا نام لکھتا ہے۔ آپ نے اونٹ کی قربانی کی مثال دی، پھر بتدریج کم کرتے گئے یہاں تک کہ آخر میں انڈے جیسے چھوٹے صدقے کی مثال دی۔ پھر جب امام ممبر پر بیٹھ جاتا ہے تو اندراج کے صحیفے لپیٹ دیے جاتے ہیں اور فرشتے ذکر و نصیحت سننے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1986۔ سہیل نے اپنے والد ابو صالح سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا جس نے غسل کیا پھر جمعے کے لیے حاضر ہوا، پھر اس کے مقدر میں جتنی نفل نماز تھی پڑھی، پھر خاموشی سے خطبہ سنتا رہا حتیٰ کہ خطیب اپنے خطبے سے فارغ ہو گیا، پھر اس کے ساتھ نماز پڑھی، اس کے اس جمعے سے لے کر ایک اور یعنی پچھلے یا اگلے جمعے تک کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اور مزید 3 دنوں کے بھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1987۔ اعمش نے ابو صالح سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے وضو کیا اور اچھی طرح وضو کیا پھر جمعے کے لیے آیا، غور کے ساتھ خاموشی سے خطبہ سنا، اس کے جمعے سے لے کر جمعے تک گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور 3 دن زائد کے بھی، اور جو بلا وجہ کنکریوں کو ہاتھ لگاتا رہا یعنی ان سے کھیلتا رہا اس نے لغو اور فضول کام کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1988۔ حسن بن عیاش نے جعفر بن محمد سے، انہوں نے اپنے والد محمد سے اور انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، پھر واپس آتے، پھر اپنے پانی لانے والے اونٹوں کو آرام کا وقت دیتے۔ حسن نے کہا میں نے جعفر سے کہا یہ نماز کس وقت ہوتی؟ انہوں نے کہا سورج کے ڈھلنے کے وقت۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1989۔ قاسم بن زکریا نے کہا ہمیں خالد بن مخلد نے حدیث بیان کی، نیز عبداللہ بن عبد الرحمن دارمی نے کہا ہمیں یحییٰ بن حسان نے حدیث بیان کی، ان دونوں یعنی خالد اور یحییٰ نے کہا ہمیں سلیمان بن بلال نے جعفر سے حدیث بیان کی، انہوں نے اپنے والد محمد سے روایت کی کہ انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس وقت جمعہ پڑھتے تھے؟ انہوں نے کہا آپ جمعہ پڑھاتے، پھر ہم اونٹوں کے پاس جاتے، پھر انہیں آرام کا وقت دیتے،
عبداللہ نے اپنی روایت میں یہ اضافہ کیا، جس وقت سورج ڈھل جاتا۔ جمال سے مراد نوازح یعنی پانی لانے والے اونٹ ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1990۔ عبداللہ بن مسلمہ بن قعنب، یحییٰ بن یحییٰ اور علی بن حجر میں سے یحییٰ نے کہا ہمیں خبر دی، اور دوسرے دونوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی عبدالعزیز بن ابی حازم نے اپنے والد ابو حازم سے۔ انہوں نے حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا ہم جمعے کے بعد ہی قیلولہ کرتے اور کھانا کھاتے تھے۔ علی بن حجر نے اضافہ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1991۔ وکیع نے یعلا بن حارث محاربی سے روایت کی، انہوں نے ایاس بن سلمہ بن اقوا سے، اور انہوں نے اپنے والد حضرت سلمہ بن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا جب سورج ڈھلتا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ پڑھتے، پھر ہم سایہ تلاش کرتے ہوئے لوٹتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1992۔ ہشام بن عبد الملک نے یعلا بن حارث سے باقی ماندہ اسی سند کے ساتھ روایت کی، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ پڑھتے پھر لوٹتے تو ہمیں دیواروں کا اتنا بھی سایہ نہ ملتا کہ ہم سورج سے اس کی اوٹ لے سکیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1993۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرماتے، پھر تھوڑی دیر بعد بیٹھ جاتے، پھر کھڑے ہو جاتے، کہا جس طرح آج کل خطبہ دینے والے کرتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1994۔ ابو احوص نے سیماک سے، اور انہوں نے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 خطبے ہوتے تھے جن کے درمیان آپ بیٹھتے تھے، آپ قرآن پڑھتے اور لوگوں کو نصیحت اور تذکیر فرماتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1995۔ ابو خیثمہ نے سیماک سے روایت کی، انہوں نے کہا حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے، پھر بیٹھ جاتے، پھر کھڑے ہوتے اور کھڑے ہو کر خطبہ دیتے، اس لیے جس نے تمہیں یہ بتایا کہ آپ بیٹھ کر خطبہ دیتے تھے اس نے جھوٹ بولا۔ اللہ کی قسم میں نے آپ کے ساتھ 2000 سے زائد نمازیں پڑھی ہیں جن میں بہت سے جمعے بھی آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام خطبے کھڑے ہو کر دیے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1996۔ جریر نے حسین بن عبد الرحمن سے روایت کی، انہوں نے سالم بن ابی جعد سے، اور انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے تھے کہ شام سے ایک تجارتی قافلہ آ گیا، لوگوں نے اس کا رخ کر لیا، حتیٰ کہ پیچھے 12 آدمیوں کے سوا کوئی نہ بچا تو یہ آیت نازل کی گئی جو سورہ جمعہ میں ہے، اور جب وہ تجارت یا کوئی مشغلہ دیکھتے ہیں تو اس کی طرف ٹوٹ پڑتے ہیں اور آپ کو کھڑا چھوڑ جاتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1997۔ عبداللہ بن ادریس نے حسین سے اسی سند کے ساتھ روایت کی، کہا جب تجارتی قافلہ آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، یہ نہیں کہا کھڑے ہوئے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1998۔ خالد طحا نے حسین سے روایت کی، انہوں نے سالم اور ابو سفیان سے، اور انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا ہم جمعے کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ ایک چھوٹا سا بازار یعنی سامان بیچنے والوں کا قافلہ آ گیا تو لوگ اس کی طرف نکل گئے اور صرف 12 آدمیوں کے سوا کوئی نہ بچا، میں بھی ان میں تھا۔ کہا اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، اور جب وہ تجارت یا کوئی مشغلہ دیکھتے ہیں تو اس کی طرف ٹوٹ پڑتے ہیں اور آپ کو کھڑا چھوڑ دیتے ہیں، آیت کے آخر تک۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1999۔ حشیم نے کہا
ہمیں حسین نے ابو سفیان اور سالم بن ابی جعد سے خبر دی، انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، انہوں نے بیان کیا ایک بار جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن کھڑے خطبہ دے رہے تھے کہ ایک تجارتی قافلہ مدینے آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اس کی طرف لپک پڑے حتیٰ کہ آپ کے ساتھ 12 آدمیوں کے سوا کوئی نہ بچا، ان میں ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی موجود تھے۔ کہا تو اس پر یہ آیت اتری، اور جب وہ تجارت یا کوئی مشغلہ دیکھتے ہیں تو اس کی طرف ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2000۔